نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمة بدعة مني فمن أغضبها أغضبني وفي رواية يريبني ما أرابها وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا متفق علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اور میں جس نے انہاں نوں ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا۔ جس شخص نے، جس بدبخت نے میری بیٹی نو تکلیف پہنچائی، میری بیٹی نو اذیت دیتی، میری بیٹی نو پریشان کیتا، یقیناً اس شخص نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کیتا، ناراض کیتا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو چیز جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کر دیے وہ چیز مینوں بھی پریشان کر دیے۔ جو چیز جناب حضرت سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو پریشان کر دیے وہ مینوں پریشان کر دیے، جو آپ کو تکلیف دین دیے وہ مینوں بھی تکلیف دین دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں ایسا ہی حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور مشکات المصابیح اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت غلاموں اے حدیث مبارکہ اس نو ذہن کے اندر رکھو کی حشر ہوے گا انہاں بدبختاں دا جنہاں نے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر دے کے شہید کیتا، اور کی حشر ہوے گا انہاں بدبختاں دا جنہاں نے جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے دے اندر دھوکے دے نال بلا کے شہید کیتا۔ کیا پتر نو تکلیف ہوے تے ماں نو تکلیف نہیں ہو؟ بچہ تکلیف دے اندر عام روٹین دے اندر اسی گھراں دے اندر وینے ہیں، پتر نو تھوڑی جی تکلیف ہوے تے ماں اٹھ کے ویندی ہے رات نو میرے پتر دا کی حال ہے، میرے پتر دا کی حال ہے، کتنی رضائی سدھی کرے گی، کتے ادھر ادھر ویکھے گی کہ میرا پتر ٹھیک ہے، میرا پتر ٹھیک ہے۔ کیا جنہ بدبختاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نو بی بی پاک دے صاحبزادے نو کوفے دے اندر بلا کے ہر قسم دے ظلم و ستم ڈائے، کیا انہوں نے بی بی پاک نو ناراض نہیں کیتا؟ تے تاجدار کائنات فرما رہے نے کہ جنہیں میری بیٹی نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا، اور جنہیں اللہ دے رسول نو ناراض کیتا یقیناً انہیں اللہ نو ناراض کیتا۔ اور قیامت دے دن کو لوگ کیڑا منہ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک پر تسبیح لے جا آکھیں گے یا رسول اللہ اسی کلمہ تے تہاڈا پڑھدے ساں ظاہری طور دے اوتے، لیکن اسی آکھے یزید تے لگدے ساں اور اس تے ماتات ہو کے تہاڈے نواسیاں دے اوتے ظلم و ستم کیتا سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام صحابہ و اہل بیت دا ادب ضروری ہے، حضور دی آل دا حیا ضروری ہے، حضور دی بیٹی دا حیا ضروری ہے، جنیاں بھی بیٹیاں نے ساریاں بیٹیاں دا حیا ضروری ہے۔ یہی مسئلہ کہ اہل سنت حضور فرما رہے نے جنہیں میری بیٹی دے بارے کوئی گل کیتی نا انج سمجھ لوے کہ انہیں میرے بارے گل کیتی، یعنی انہوں پریشان کیتا تے مینوں پریشان کیتا، میری بیٹی نو اذیت دیتی اس شخص نے مینوں اذیت دیتی۔ اگر اسی بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کوئی گل کران گے تو یقیناً اگر وہ گل بی بی پاک واسطے مسرت دا باعث ہوے گی تے اللہ اور رسولہ دا رسول ساڈے اوتے راضی ہوے گا، اگر کوئی ناراضگی والی گل ہوے گی تو یقیناً اللہ اور اس دا رسول ساڈے اوتے ناراض ہو گا۔ لہٰذا حضور تے غلام و آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھن والے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اسی حضور دے تمام بیٹیاں دا ادب احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد حضور نو عطا فرمائی ہے، جنیاں بیویاں حضور دیاں نے، جنہیں صحابہ حضور دے نے، اسی تمام دا حیا کرنے ہیں، اور یہی حیا ایمان دا حصہ ہے۔ اگر حیا نہ ہوئے تو پھر ایمان کامل نہیں رہتا۔
دعا ہے اللہ تعالی اور مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔